تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، جنگ کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا، کووڈ کے یعنی کہ وبا کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن وہ موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی نااہلی ہمیں اس نہج پہ لے آئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک حکومت پاکستان نے ایک بیانیہ چلایا اور ایک پریس ریلیز ہوئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کال کیا وزیر اعظم کو۔ اس پہ آئی ایم ایف کی تردید آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں بار بار ریکویسٹ کی جا رہی تھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بات کریں، اور ایجنڈا تھا ایک کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ریزیلینٹ پاکستان، اس کانفرنس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے گفت و شنید تھی۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اتنی آپٹکس پہ اور گیمکس پہ فوکسڈ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جیسی چھوٹی سی چیز، اس پہ بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فریب کیا جا رہا ہے، اور ایک آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں وزیر اعظم کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب ہمارے ریزروز 5.8 ارب ڈالر کے قریب ہیں، لیکن اگلے ہفتے وہ 4.5 ارب ڈالر ہو جائیں گے، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی یو اے ای کے لونز کی پیمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک ڈیو ہے۔ اور جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں، ایل سیز کھل نہیں رہی، آپ سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، ریٹس اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں۔ ملٹی نیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40% انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آلریڈی ہو بھی چکی ہے۔ اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس 30 سے 40% میں، وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بحران ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے، پچھلے سالوں سے کم ہے، اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی، اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے، مہنگے کوئلے کے، امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے، آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں، اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندھن ان پلانٹس کا منگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں۔ تو اس وقت ایک انرجی کا، توانائی کا بحران بھی ملک کے اندر چل رہا ہے۔ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ضد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحکم کرنا ہے، 190 پہ لے کے جانا ہے، 190 پہ تو وہ نہیں آیا، 225 226 پہ ہے، لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن 3-4 روپے زیادہ ہوتا تھا، آج وہ ریٹ کوئی 40 سے 50 روپے زیادہ ہے۔ تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے، یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے ہمارا روپے کا، یہ اب کافی حد تک بالکل بے معنی ہو چکا ہے۔ ہمارے مختلف نمائندے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں، اور پیسوں کی خاطر جا رہے ہیں، مجبوراً جا رہے ہیں، ظاہر ہے۔ جب ہم آئے تھے حکومت میں، ہمیں بھی جانا پڑا تھا، کیونکہ نون لیگ نے اپنے آخری دور میں جو 2013 سے 18 کا تھا، ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جب عمران خان صاحب بھی آئے حکومت میں، تو ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی، اور یہ نون لیگ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ جب ہم نے اپنی پالیسیز رول آؤٹ کی تو الحمدللہ ہمیں کبھی دوبارہ پھر ضرورت نہیں پڑی، اور ہمارے ہمیشہ جو پروجیکٹڈ انفلوز ہوتے تھے وہ پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز سے زیادہ ہوتے تھے ہر سال۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر کی سطح تک بھی گئے۔ لیکن نون لیگ کی یہ جو پچھلے 7-8 ماہ میں بتدریج گراوٹ آتی رہی فارن ایکسچینج ریزروز میں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نمائندگان کو دوبارہ دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے۔ آئی ایم ایف اب بہت زیادہ سخت شرائط ہمیں منوانے کا کہے گا، اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم ان شرائط کو مانیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن مارچ میں نہ ہوتا تو آپ کا روپیہ بھی اتنا ڈی ویلیو نہ ہوتا، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی اتنے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے کم نہ ہوتے، آپ کے ملک کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہی نہ ہوتی، اور آپ کا گروتھ مومنٹم بھی ڈسپائٹ چیلنجز وہ کنٹینیو رہتا۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور اب پچھلے 8 سے 10 ماہ میں کیونکہ مسلسل فری فال ہے،
کوئی ایسی کنسرٹڈ پلانڈ انٹرونشن نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، کہ جس سے یہ معیشت کا فری فال رکے. اور اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور یہ مہنگائی جو بھی 25% پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایون اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ کر لیں تو یہ 30 سے 40% تک بھی جا سکتی ہے. تو بہرحال سختی جو ہے اب وہ یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت ملک کو کہ سختی دونوں جانب ہے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں تب بھی سختی ہے، نہ جائیں تو اور بھی زیادہ سختی ہے. تو یہ ایک خیر نہ جائیں تو میرا خیال ہے پھر تو ایک فل بلون کرائسس ہے. ایک میں اور بات جو آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور مٹیریل فیکٹ ہے اکانومی کے بارے میں جس پہ شاید توجہ نہیں دی جا رہی، کہ آپ کا آئی ایم ایف کا یہ موجودہ پروگرام جون کے اندر ایکسپائر ہو رہا ہے. اور آئی ایم ایف اپنے میٹرکس اور اپنے ٹی او آرز کے تحت پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی. نیا پروگرام جو ہے وہ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف انٹرمز حکومت کے ساتھ بھی پروگرامز جو ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی، اور آؤٹ گوئنگ حکومتوں کے ساتھ بھی وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہوئے. اور ایسے آئی ایم ایف کے پروگرام، کیونکہ وہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ ایسے پالیسی ڈیسیجنز لاک کر رہے ہوتے ہیں معیشت کے اندر جنہوں نے کم از کم 3 سال چلنا ہوتا ہے، 2 سے 3 سال. تو ظاہر ہے وہ اگلی حکومت نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن کرنی ہوتی ہے. تو جانے والی حکومت ان کی اس طرح بائنڈنگ کمٹمنٹس جو ہے اس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو جو 5 سال کے لیے ہو، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک فریش پروگرام کے لیے انگیج کرے. میرا خیال ہے کہ ملک میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے گی اور تو بہت سارے سینٹیمنٹ تو اسٹیبلٹی سے ہی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. لیکن بہرحال پھر بھی اگلی حکومت کو سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جون سے پہلے، جون کے مہینے کے دوران ہی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اگلے پروگرام کے لیے. تاکہ کیونکہ اب یہ معیشت اگر تو یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو یہ جو 3 سالہ پروگرام تھا ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود اور یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا اس کے باوجود ہم نے اس کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر کے اپنی گروتھ ٹریجیکٹری کو اپنے اون پہ کنٹینیو کرنا تھا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں 6% گروتھ، 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ، ریکارڈ $32 ارب کی ایکسپورٹ گروتھ، ریکارڈ ایگریکلچر کی 4.5% گروتھ جو آج تک کبھی پہلے نہیں ہوئی، یہ سارا کچھ، یہ جو سارے ہم نے ریکارڈ توڑے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اچیومنٹس، یہ سارا کا سارا سینٹیمنٹ اور یہ سارا کا سارا مومنٹم جو ہے یہ رائے گاں چلا گیا ہے. اور آج ہی اس نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک اگر ایک ہفتہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تو اس کو بھی یہ جو ہماری نالائق حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت ہے، اس کو بھی ایز این اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روٹی کے لیے اور سستے آٹے کے لیے لائنز لگ گئی ہیں. ہمارے دور میں میڈیا کے اینکرز کی لائنز ہوتی تھیں جو جا کے گلی محلوں میں انٹرویو کرتے تھے، لیکن اب تو حقیقی بنیاد پہ بدقسمتی سے عوام کی لائنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. عوام کے پاس کوئی اینکر تو نہیں جا رہا ان سے مہنگائی کا پوچھنا یا ان کا حال پوچھنا اس حکومت میں، لیکن عوام خود چیخ چیخ کے اپنا حال بتا رہی ہے. اور ایک شخص کی جان چلی گئی گزشتہ 2 روز پہلے سستے آٹے لیتے ہوئے. سستا آٹا لینے کے لیے اس شخص کی جس کی جان گئی، اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی جنہوں نے اربوں روپے کے NRO2 کے ذریعے اپنے کیس معاف کرائے ان کی جان قیمتی ہے. یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ مطمئن ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ملک اب ادھر آ گیا ہے، توانائی کا بحران ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی چکن کھانا چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بحران آ جائے گا اور کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ آپ لوگوں نے، ہم سب کو پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ آئے، آپ اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے اور آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. وقت پہ فیصلہ سازی آپ نے نہیں کی اور معیشت پچھلے 9 ماہ کے اندر اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب لوگوں کو جو آنے والا وقت ہے وہ بہت سخت ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی سخت ہوگا اور آئی ایم ایف کی طرف اگر ہم نہ گئے پھر تو تباہی کا عالم ہوگا. کسی ہمیں ان کے منسٹر نے، اب یہ کچھ دن پہلے ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر پہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے نمبر لے کے ان کو سلائس کر کے اپنا اس کو سپن دینے کی کوشش کی. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ آئندہ کا راستہ بھی بتا دیں گے کوئی 2 منٹ کے اندر. کوئی راستہ نہیں بتایا گیا. توانائی کا منسٹر یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اب تک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا
کہ یہ جو معیشت کی عالم آ چکا ہے اسے کیسے نکالنا ہے انہوں نے، وہ بھی سین سے بالکل غائب ہے. ایک رڈر لیس حکومت، یعنی یہ وہ حکومت ہے جس کا کوئی رڈر نہیں، کہ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جو صرف اپنے ذاتی عزائم کے لیے آئی تھی اور واپس ہی اپنے بیرونی محلات میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ ایک بار پھر کرائسس چھوڑ جائیں گے. تو NRO 2 کی ہم نے قیمت تو ادا کر دی ہے، لیکن ہمیں مزید قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فوری طور پہ ایک نئی منتخب حکومت کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ریسکیو اور ریکوری کا پلان، اب تو ریسکیو، اسٹیبلائزیشن اور پھر ریکوری کا پلان بنے گا. اور یہ سارے ایک ایسی حکومت یہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے جس کے آگے 5 سال کا رن وے ہو، جو مستحکم ہو، جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے، اور ایک ایسا لیڈر جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ بھائی یہ کوئی اپنے کیس معاف کرانے کے لیے نہیں، یہ دن رات ایک کر کے، بے شک سخت فیصلے کرنے پڑے لیکن دن رات ایک کر کے ہمارے لیے یہ کوشش اور جد و جہد کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. یہ صرف اپنے کیس معاف کرا کے واپس سرے محل یا ایون فیلڈ نہیں چلا جائے گا، یا یہ اپنے نواسوں کو یا پوتوں کو سیاست میں لانے کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گا. تو ہمیں اس وقت ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو غیر سنجیدگی کا عالم بتایا اس حکومت کا، یہ بہت تشویشناک بات ہے. نہ اس سے زیادہ حالات کبھی خراب ہوئے ہیں اور نہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اور غیر مقبول حکومت پاکستان نے دیکھی ہے. غیر مقبول حکومتیں لوگ کرائسس سے نہیں نکال سکتی ملکوں کو، اور غیر سنجیدہ حکومتیں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی حالات جو ہیں وہ بدلیں گے، لوگ ہوش کے ناخن لیں گے اور ہم فوری طور پہ ایک نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اور اس ملک کو ایک نئی قیادت دیں گے تاکہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ IMF سے بھی انگیج کیا جا سکے اور اس معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے. جی ہمارے گزر. صاحب یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے معیشت میں پاکستان کے زراعت کی بات کی، اب اس وقت حالات پاکستان میں یہ کہ آٹا 160 170 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے، عوام رو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے LCs کھولنے کے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہارمنی نہیں ہے ان کی پالیسیز کے اندر، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک طرف ہمارے انہی پالیسیز کی وجہ سے جو اس وقت جو سب سے امپینڈنگ کرائسس آپ کے پاس آنا ہے وہ خدا نخواستہ فوڈ شارٹیجز کا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیجز کا، اور یہ بڑا سخت کرائسس آنا ہے. اس کے اوپر اس وقت ایک علیحدہ ٹاسک فورس ہونی چاہیے تھی جو آپ کے ملک میں تمام اناج کی اور گندم کی جو مقدار ہے ایٹ ایک مناسب دام کے اوپر اس کو انشور کرتی. انفارچونیٹلی یہ ملک تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا گیا ہے کہ جو اپنی ڈائریکشن میں چلی جا رہا ہے اور تباہی کی جانب چلا جا رہا ہے، اور کوئی پلاننگ یا کوئی کسی قسم کی سینٹرلائزڈ ہمیں پلاننگ نظر نہیں آ رہی. ہمارا صاحب حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ IMF پروگرام جو ہے وہ آپ ہی گورنمنٹ میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ مائنز بھی آپ ہی لگا کر گئے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ کے آپ کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، تو یہ آپ مائنز لگا کر گئے کہ آنے والی گورنمنٹ کو معاشی میدان میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو اس میں نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی مائنز لگائی ہوتی ہیں، ہماری اکنامک پالیسیز ٹھیک نہ ہوتی تو ہمارے اپنے وقت میں یہ مشکلات آ جاتی نا. اور ہم نے ایسا کیا کیا، ہمیں 8 اپریل کو جب مسلم لیگ نون نے اور PDM نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش کیا، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش کیا جائے گا. اس وقت تو صرف ڈونلڈ لو کو پتا تھا، یا چند لوگوں کو پتا تھا، ارباب اختیار کو پتا تھا، یا یہ PDM کی جماعتوں کو پتا تھا. ایون PDM کی جماعتوں کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، ورلڈ بینک کی اور IMF کی رپورٹس آپ ہمارے آخری چند ماہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک میں کوئی اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہو کہ معیشت کا کوئی بحران آنے والا ہے یا کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. کمپلیمنٹری رپورٹ، بائی اینڈ لارج کمپلیمنٹری رپورٹس تھیں، حالانکہ ان میں تنقید بھی ہوتی ہے ان کی رپورٹس میں، لیکن اور بات ہو رہی تھی سسٹینیبل گروتھ کی، یعنی ایک ایسی گروتھ جو آپ کے ڈیفیسٹس کو انلارج نہیں کرے گی. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ آلریڈی شرنک ہونا شروع ہو گیا تھا، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ایک کمفرٹیبل پوزیشن پہ تھے، کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا ملک میں مارچ تک. فائنینسنگ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے جو پروجیکٹڈ انفلوز ہیں اور پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز ہیں اس میں گیپ ہوتا ہے، اور آپ کی ڈیٹ سروسنگ ریکوائرمنٹس میں اور آپ کی ارینجڈ فائنینسنگ میں، جس طرح اس سال 8-10 ارب ڈالر کا گیپ ہے، کوئی ایسا گیپ ہمارے 3 سالوں میں نہیں تھا. اور ہاں ہمارے لیے تو یہ ایک حیرانگی کی بات تھی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. کوئی اس کا ہمیں پہلے نہ آثار تھے نہ کچھ تھا. یکدم یہ ضرور ہمیں پتا تھا کہ کوئی ایک سازش بنی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ 8 مارچ کو لا کے لوٹے پیدا کیے جائیں گے اور 20 لوگوں کا ضمیر جاگا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ہمیں ختم کر کے ایک پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا.
تو میں ابھی سیاسی معاملات پہ تو خیر آیا نہیں کہ جہاں پہ جب یہ معیشت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو سیاست میں کیا ہو رہا تھا، وہ تو ایک علیحدہ داستان ہے، ایک پاکستان کی تاریخ ترین داستان ہے جس کو آپ کوئی تاریخ کے صفحوں سے مٹا نہیں سکے گا. جی سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا تھا، ابھی بھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو کمرشل صارفین ہیں جو بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے 31 روپے اور جو ڈومیسٹک یوزر ہیں ان کے لیے 12.4 اب جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے. جی 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 اور جو گیس استعمال کرنے والے کنزیومر ہیں ان کے لیے 200% سے زائد اضافی کی فیس ہے. اچھا، ہمارے ٹائم میں ایسی کوئی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں تھی. میرے ٹائم پہ جو لاسٹ میری ایک بات اکتوبر اور سنیں، اب مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو برے حالات بتا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں برے حالات ہیں. ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم جاتے ہوئے جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 1000 تک کم کر کے جائیں گے. کون؟ جیسا میں ذرا پہلے آپ کو آئی ایم ایف کی بات بتا دوں. یہ غیر سنجیدہ سے جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف کی کوئی ایسی شرط پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 226 کا ہو جائے گا، اوپن مارکیٹ میں 250-60 کا ملے گا، یا بجلی کا نرخ جو ہے وہ 45 روپے کا ہو جائے گا اور 30 روپے اور بڑھانے پڑیں گے. ٹوٹل اکتوبر 2021 میں جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو ہم نے جون تک 2 روپے 61 پیسے یونٹ بڑھانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دور میں 16 روپے کا یونٹ تھا انڈسٹری کو اور 12 روپے کا اضافی یونٹ جاتا تھا. اور سردیوں میں یہ اسکیم گھریلو صارفین کے لیے بھی تھی کہ آپ جتنا اضافی یونٹ استعمال کریں گے وہ آپ کو 12 روپے 12.5 روپے کا ملے گا. یہ اب آئی ایم ایف آپ سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ آپ کا جو انہوں نے جو بجلی گھر امپورٹڈ ایندھن پہ لگائے تھے وہ سارے ڈالر انڈیکسڈ کانٹریکٹس میں تھے. جب آپ کا ڈالر چلا گیا 180 سے 226 پہ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیول مہنگا ہو گیا اور وہ بجلی بنانے کی کاسٹ مہنگی ہوگی، ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کاسٹ کو اس کے برابر لے کے آئیں. اب ہمارے دور کے اندر ہمارے آخری سال میں کچھ 100 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں سالانہ اضافہ رہ گیا تھا. صرف جب ہم آئے تھے 450 ارب تھا. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نئے کیپیسٹی پیمنٹس آ گئی 450 ارب سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 1000 ارب پہ تھے، تو اس کے باوجود آپ کی سرکولر ڈیٹ میں اضافہ 450 ارب سے کم ہو کے صرف 100 ارب روپیہ سالانہ رہ گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. اور اس سال ہم نے نیگیٹو میں جانا تھا. اس وقت ان کے 9 ماہ کے اندر جو ہم 100 ارب پہ اضافہ لے کے آئے تھے وہ واپس 450 ارب پہ چلا گیا. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو واپس آپ لے کے آئیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس روڈ میپ پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو مس مینجمنٹ، یہی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ڈالر کتنے کا ہونا چاہیے یا بجلی کا نرخ جو ہے وہ تو سرکولر ڈیٹ سے ڈرا کرتی ہے نا آپ کا کہ آپ کے خسارے کتنے بڑھ رہے ہیں اور اسے کم کرنے کے لیے آپ کو کتنی ایڈجسٹمنٹ چاہیے. یہ کیونکہ معیشت اب اس نہج پہ آ گئی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت فیصلے انوائڈیبل ہو گئے ہیں. اور یہ سارا کا سارا جو فری فال ہوا ہے یہ سارا کا سارا پچھلے 9 ماہ کے اندر ہوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب لڑے بیٹھے ہیں آئی ایم ایف سے، اور شہباز شریف صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کھیلنے کی کوشش کی اور ایک اپنا من پسند بیانیہ آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں ان کی بات کو تردید کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کے پاس نہ تو پولیٹیکل سپیس ہے نہ ہی ان کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہے. یہ ایک ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے جو بیساکھیوں پہ کھڑی کی گئی ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا اور معاشی استحکام بھی سارے کے باوجود. ایسے تو نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ نے ایک نیوز پیپر میں ایک پبلش کیا ایڈورٹائزمنٹ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس بائی 57%. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹس ریڈیوس بائی 16.2%. اور تیسرا انہوں نے کہا ہے ریونیو کلیکشن RS 3,429 بلین یعنی 17.4% انکریز. اچھا تینوں پہ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں 17.4% انکریز کا مطلب ہے کہ ان ریئل ٹرمز آپ کا ریونیو ڈکریز ہوا کیونکہ 25% تو مہنگائی ہے، صرف 25% تو روپے کی ویلیو کم ہوگی. اگر 17% آپ کا بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 8% ان ریئل ٹرمز آپ کا ریونیو گر گیا، ٹیکس ٹو GDP آپ کا گر گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ریونیو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ نے سارے ملک کی امپورٹ بند کر دی ہے، آپ نے ایلسیاں چوک کر دی ہیں، آپ نے ملک کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ نیچے آ گیا. ایسے تو نہیں، یا تو والنٹریلی نیچے آتا ہے نا. آپ کے خام مال آ نہیں رہا، آپ کے ملک میں دوائیاں آ نہیں رہی. بھائی آپ ایک گھر میں آپ کے ایک خاندان رہتا ہے، اس کو آپ بھوکا مار دیتے ہو اور آپ کہتے ہو دیکھو میں نے بچت کر لی اپنی ساری تنخواہ کی اس سال. یہ بات نہیں ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کم آنے کے باوجود
اس وقت آپ کا فائنینسنگ گیپ موجود ہے اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز نیچے جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ نیچے آنے کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ڈپلیشن یعنی کمی ختم ہو جائے. وہ تو نہیں ہو رہی, وہ تو آگے سے بھی زیادہ تیز پکڑ گئی ہے. آپ کے امپورٹ سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹ نیچے آ گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بھی نیچے آ گئی ہے, اس کا بھی پھر یہ ذکر کریں. تو یہ جو اشاریاں ہیں نا, اس طرح سلیکٹیولی ان کو یوز کرنے کا وقت چلا گیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ پی ڈی ایم کیا کرتی تھی جب اپوزیشن میں تھی, تو اب انہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اب یہ اپوزیشن میں نہیں, اب یہ غلطی سے حکومت پہ مسلط کر دیے گئے ہیں تاریخ کے ایک حادثے کے ذریعے. اب ان کو ان ڈیٹا پوائنٹس کی مینیپولیشن سے نکل کے معیشت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور یہ ان بچگانہ چیزوں سے باہر نکل جانا چاہیے. یہ ان کو تو اڑا کے رکھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں 25% مہنگائی کے باوجود 400 ارب کا دسمبر کا شارٹیج ہے, دسمبر تک کا ایف بی آر کے ریونیو کلیکشن میں 25% مہنگائی کے باوجود, 25-30%, 40% ڈی ویلیویشن کے باوجود ریونیو شارٹ فال آ گیا. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, آج آپ کی ذرا یہ ایل سیاں کھولنے کی آپ اجازت دیں نا, جو ہیلڈ اپ پیمنٹس ہیں, جو کمرشل لوگ ایل سیاں کھولنا چاہتے ہیں, یہ پھر دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کے واپس کیسے چڑھتا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا لیکن آٹا سستا کر دوں گا, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ میرا خیال ہے وہ عوام کی چمڑی کی بات کر رہے تھے. اور دسمبر اپریل 2022 سے جنوری 2023 تک پی ٹی آئی نے, آپ جیسے سینئر رہنماؤں نے کیا تجزیہ کیا کہ آپ کی حکومت میں سازش میں ملوث ڈونلڈ لو تھے یا جنرل باجوہ تھے؟ دیکھیں اب تو خیر اس پہ عمران خان صاحب نے خود بڑی سیر حاصل گفتگو کر دی ہے کہ کس طرح یہیں سے لابنگ جو تھی وہ حسین حقانی کے ذریعے شروع کی گئی امریکہ کے اندر, اور پھر امریکہ سے واپس یہ ساری چیزیں کہلوائی گئیں. امریکہ سے بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے ان کے جو ڈونلڈ لو صاحب جو ان کے جونیئر ایک اسسٹنٹ اسٹاف آفیسر ہیں جو ساؤتھ ایشیا کو پاکستان کو دیکھتے ہیں, ان کے ذریعے کہا گیا, لیکن اس کی لابنگ جو ہے وہ ساری یہاں سے ہوئی اور اس پہ عمران خان صاحب نے بھی کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ساری باتیں تو قوم کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. بیانیہ جو اب بیانیے کی بات سے اب ہم آگے جا چکے ہیں. لوگوں کو سب پتہ ہے کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا ہوا. لوگوں کو آپ جتنا مرضی اشتہار دے کے, جتنا مرضی چیخ کے یہ حکومت سمجھا لیں, لوگوں کو یہ چیز واضح نظر آ چکی ہے. اب تو جبر کی بات ہی ہے نا کہ جبر سے جتنا عوام کو دبا لیں اتنی دیر یہ حکومت کر لیں گے, لیکن ایسے آپ کی ملک کی معیشت کا بیڑا غرق نکل جانا ہے. آپ ہمیں تو دبا سکتے ہیں جبر سے, معیشت کو تو نہیں چلا سکتے نا آپ جبر سے. جون میں ختم ہو رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام, جی اس سے پہلے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. جی بالکل. 5.8 بلین آپ کے ریزرو میں, اگر انٹرن گورنمنٹ آ جاتی ہے ڈیفالٹ نہیں جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف انٹرم گورنمنٹ سے یوزلی بات نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس پالیسی انیشیٹوز لینے کا قانونی مینڈیٹ نہیں ہوتا پاکستان کے آئین کے مطابق, اور آئی ایم ایف کا بھی اپنا ٹی او آر یہی ہے کہ وہ حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ اسی سے بات چیت کرتے ہیں. ظاہر ہے اخلاقی طور پہ بھی آپ یہ بات دیکھیں نا کہ جس حکومت نے حکومت کرنی ہے اور جواب دہ ہونا ہے اپنی پالیسیوں کے لیے, وہی اگلے 2-3 سال کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی فارمیٹ طے کرے گی نا. تو وہ آئی ایم ایف بھی اس معاملے میں زیادہ کمفرٹیبل ایک نئی حکومت کے ساتھ ہی ہوگا, ان کے ساتھ تو نہیں ہوئے گا. اس لیے ہمیں اب ضد چھوڑ دینی چاہیے. یہ اب بات کافی بگڑ گئی ہے معیشت کی, اور یہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں سستے آٹے کی خاطر. تو میرا خیال ہے ہمیں ضد چھوڑ کے اب ہمیں ہوش کے ناخن. نہیں اچھا, یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ کا پہلا دوسرا والا سوال ہے, وہ جو ریزروز ہے ہمارے, تو اس دور میں 21 ارب ڈالر صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز گئے نا یار. تو وہ تو یہ آپ تو بات کر رہے ہیں دونوں کے ملا کے بات کر رہے ہیں کہ 10 ارب, ہمارے دور میں تو صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز 21 ارب ڈالر تک گئے تھے. جب انہوں نے ایل این جی کے پلانٹس لگائے ٹیک اور پے کے, اور آپ کو پتہ ہے بڑے اسکینڈلس طریقے سے یہ پلانٹس لگے تھے, اور یہ جو سودے انہوں نے کیے باہر سے, تو انہوں نے ساتھ ایک اور قانون پاس کر دیا کہ آپ جو آپ کا گھریلو صارف ہے یا جو دوسرا کسٹمر ہے جو پرانے کانٹریکٹ پہ ہے, اسے آپ ایل این جی کی قیمت نہیں لے سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں, یہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اور 2-3 سال ہم چھوٹے صوبوں کے ساتھ انگیج رہے کہ اس کو ہم بدلیں اس قانون کو, اور فائنلی فروری 2022 میں اس سال ہم نے اس قانون کو بدل دیا. اور پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے فروری میں میرا خیال ہے کہ یہ پاس ہو گیا تھا نیشنل اسمبلی سے, جنوری یا فروری میں, اور اسے اگلے ماہ یہ پاس ہو گیا تھا سینٹ سے, اور ہم اس کو اس بجٹ کے اندر نافذ کرنے لگے تھے. لیکن اس دوران ہماری حکومت چلی گئی.
انہوں نے ابھی تک اس کو نافذ نہیں کیا. وہ قانون بنا پڑا ہے, وہ ابھی تک نافذ نہیں ہوا. اس کو انہوں نے اس کے جو پازیٹیو امپلیکیشنز آنے تھے وہ نہیں آئے, جس کے نتیجے میں صرف دسمبر کے ماہ میں مسلم لیگ نون حکومت نے 150 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ میں گیس کی ایڈ کیا, کیونکہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کا پاس کیا گیا ویکو کا بل ابھی تک انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک سوال, آپ نے 2-3 بار ایک بات ریپیٹ کی کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا. اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور پی ٹی آئی نے کراچی سے اچھی خاصی سیٹیں لی تھی, بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہونے کو ہیں, تو پی ٹی آئی اپنا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں؟ دیکھیں, اب معاملات پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے چلے گئے ہیں, اور اس وقت کوئی بھی انتخاب ہوئے گا, چاہے وہ بلدیاتی ہو, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو, چاہے وہ ضمنی انتخاب ہو, صوبائی ہو یا قومی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. اور یہی وجہ ہے کہ انتخاب کے میدان سے فرار اختیار کی جا رہی ہے. تو جہاں تک نیوٹرلز کی آپ نے بات کی, جس طرح پاکستان کو آزادی نہیں, اب حقیقی آزادی کی ضرورت ہے, اس طرح ہمیں حقیقی نیوٹرلز کی ضرورت ہے.